آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں. مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے. بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی، لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے. یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے، دار الامن. من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور للہ علی الناس، اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیجئے. اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی. للہ علی الناس، اللہ کا حق ہے لوگوں پر. حج البیت، گھر کا حج کرنا بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی. ومن کفر، اب یہاں کفرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا کرو. اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے. ایون میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. شادی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ایک مرد ایک عورت کے مابین ساتھ رہنے کا، ساتھ زندگی گزارنے کا. تو ایک ہی شے اگر پوری ہو جائے، اوفوا بالعقود، جو بھی عقد ہو. عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ کہتے ہیں، عقدہ گرہ. عقد ہے کوئی چیز بند گئی، بس طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، وہ عقود ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے، ان کا گوشت کھانا، سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور مردار اگر ہے تو حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آ جائے گا. لیکن باقی جو مویشی، وہ ہوش نہیں، شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں، جو مویشی قسم کے ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، مت حلال کر لیا کرو، بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی، جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے. ولا القلائد، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ حاجی لوگ کہ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں. جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحبا بضیوف الرحمن، کہ مرحبا ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں. یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے. تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، حتیٰ کہ عزت نہ ہو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ. تو یہ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا. فاصطادوا، پھر تم شکار کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے. ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو. یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا 7 برس تک، 6 برس تک، اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا. اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو، زیادتی مت کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی کس وجہ سے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اسم، گناہ اور عدوان، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو.
واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتلہ منکم، تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، جان سے مار بیٹھے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان، ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے۔ کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے، اسی طریقے سے جس قسم کا، جس سائز کا اور جس اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا، اسی کا اسے ایک برابر کا چوپایا دینا ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر، وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی ہوگی اب یہ جانور، کعبے تک اس کا پہنچنا ہے، کعبے کی نظر ہوگا یہ، او کفارۃ، یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے، طعام مساکین، کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے، او عدل ذالک صیامن، یا اتنے ہی روزے رکھنا۔ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا، بکری تھی، ہرن تھا، کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل ذالک صیامن روزے رکھو، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا کی سزا جو ہے وہ پالے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا۔ ومن عادا، لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر، سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے، اور سب مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، بزرگی والا گھر ہے، اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے۔ والہدیہ، اور قربانی کے جانور، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سورت کے شروع میں۔ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے، یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے ہدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں، اور سیلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے۔ اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یا تو کا رجالا، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجئے، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی،
وعلی کل ضامر، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی. یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے. دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں. 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہیں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ رن حت، رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف. چار یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال: رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا. اب نہاؤ دھو، میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ. ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل. ولیوفوا نذورهم، اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کر. ذالک، یہ سن چکے. ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہیں. اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ جانور کے جو ہدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں. عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے. تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے. باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، سب کو اللہ کی راہ میں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پھر تم بچو، ان بتوں کی گندگی سے بچو. یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو جانور ہیں اس کے قربانی کے، تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمى تک. یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو. قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے درمیان میں، اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو. منافع الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے. ثم محلها الی بیت العتیق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے. ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی. مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ بنا کا پورا آتا ہے. اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف. یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں. اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب. ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو. ہم کو مائل پہ کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں.
ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تو متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔ حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھراتا ہے، میں ہاتھ بھراتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بلا اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و ذو اللطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، ہر آن موجود، هو معکم اینما کنتم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو، دعا میں کوئی خطر نہیں، اور جہاں پارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں، یہ سارے احکام ہیں کہ یہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے، اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو، جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت، اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری، پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاچری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی، تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے، میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں،
یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے قرآن، آیت نمبر 24 سورہ توبہ۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب وہ لفظ آ گیا رشد۔ دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا، ضبط نفس، اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے۔ یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل ہے۔ رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام، خوراک کے ساتھ۔ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی، اسی کا نام دعا ہے۔ دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء اخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے۔ 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی، ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں۔ 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں، 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا نصیب نہیں ہوئی۔ دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے، اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو منظر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی نہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ انائے کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، اللہ اللہ، بگ انا، اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں۔ جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام کو، یہ ہے دعا۔ اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو دعا تو حاصل نہیں ہوئی۔ مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا، آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اجر سے، محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازم اس پر بھی دے گا، لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے۔ اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے۔ معراج میں مکالمہ ہوا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک۔ یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے۔ جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل میں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، روح مر بھی جاتی ہے، جسم زندہ ہے، روح مر، جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا، اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے، نہیں سن رہے، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے، یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کے بھی ہے، بلی کے بھی ہے، کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا۔ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے، یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں۔ وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست، فإنه نزله على قلبك، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ، روح ہے محمدی پر، یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا،
وہ بھی روح محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے۔ یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں، کامیاب، فائزون۔ اتم الصیام الی اللیل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کھا، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو مکمل کرو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہے، رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے۔ جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کو کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حق۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوہا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حما وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے،
بتا یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح جس